السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 27۔ وہ صرف 5 منٹ اس کام کے لیے نکال سکتا تھا، اسے واپس جا کر رپورٹ کرنی تھی، مگر جب ان دونوں نے اسے متوجہ کیا تو وہ ایک دم اتنے غصے میں آ گئی کہ ان کی بات سنی ہی نہیں۔ حماد تو جانے کون سی باتیں لے کر بیٹھ گیا، مگر وہ کچھ سننے پہ تیار نہ تھی۔ اس نے جیسے بھلا دیا تھا کہ ڈولی نے اس پہ کبھی کوئی احسان کیا تھا۔ وہ کوئی بات سننے پہ تیار ہی نہ تھی، بلکہ مسلسل ان کو ہٹنے اور جانے کا کہہ رہی تھی۔ یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر وہی اس لڑکی کی ایک دم سے ریئیکٹ کر دینے کی عادت۔ اس نے حماد کی انگلیاں شیشے میں دے دیں۔ وہ ذرا سا زخم اتنا تکلیف دہ نہ ہوتا اگر حماد کا وہ ہاتھ فریکچر کے بعد اب تندرستی کی طرف نہ بڑھ رہا ہوتا۔ ایسے میں اس کی وجہ سے وہ ہاتھ زخمی ہوا، اسے شدید غصہ آیا۔ دوسری طرف ان کا دوسرا کام بھی نہیں ہو سکا تھا۔ ان دونوں باتوں پہ وہ شدید غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے نہیں روک سکا، اسے اپنی بے بسی پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس رات وہ بہت دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا تھا۔ وہ منظر جب وہ اس لڑکے کی کار میں بیٹھ رہی تھی اور وہ ویڈیو وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا، پھر بھی ایک دفعہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے کسی طرح اسکالرشپ لینے سے باز رکھ سکتا تو یقیناً وہ اسے ترکی میں نہیں دیکھے گا، اس لیے یہ ملاقات اہم اور ضروری تھی۔ وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے اس نے اپنے لینڈ لائن سے اس کا نمبر ملایا۔ کافی گھنٹیوں بعد اس نے فون اٹھا لیا اور چھوٹتے ہی ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی ہو، اور اس کے انداز سے یہ بھی ظاہر تھا کہ وہ گھر والوں کو بغیر بتائے ملنے آئے گی۔ پتہ نہیں اس نے ان سفید پھولوں کے بارے میں اپنے گھر میں کیا بتایا ہوگا۔ شاید اس نے کوئی بہانہ کر دیا ہو، شاید پھول چھپا دیے ہوں۔ کوئی بعید نہیں کہ وہ کل اپنے ابا کو ساتھ لے آئے۔ ویسے اسے امید نہیں تھی کہ وہ گھر والوں کو درمیان میں لائے گی۔ جو بھی تھا، وہ لڑکی کافی باہمت اور اپنے مسائل خود حل کرنے والی لگتی تھی۔ اس سے ملنے کے لیے ایک جیلی سیف ہاؤس کا انتظام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سب انتظام اس نے خود ذاتی طور پہ کیا تھا۔ البتہ یہ طے تھا کہ وہ اس سے اسکرین کے پیچھے سے بات کرے گا، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کو تفتیش یا پوچھ گچھ کے لیے بلا کر بات کی جاتی تھی۔ اس نے اپنا درست نام میجر احمد بتا کر البتہ غلطی کی تھی۔ ہو سکتا ہے فرقان ماموں کی بات سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے اس نے سن رکھی ہو اور وہ اس بارے میں شبہات کا شکار ہو سکتا ہے کہ اس کے دادا کا نام بھی معلوم ہو، اور اب اگر میجر احمد اس کے سامنے خود کو چھپاتا ہے تو وہ دو جمع کر کے یہ جان سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ اتنی ذہین تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ خود ایک کاملیت پسند تھا۔ اس کی کور سٹوری میں کوئی خامی، کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس نے اپنی جاب کے دوران سیکھا تھا۔ اس کے پاس حیا کو دینے کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیوں اس سے اسکرین کے پیچھے بات کر رہا ہے، اور وہ وجہ بہت سادہ سی تھی۔ وہ اسے یہ تاثر دے گا کہ اس کا چہرہ جھلسا ہوا ہے۔ اسکرین چونکہ فروسٹڈ گلاس کی تھی تو اس کے پیچھے اگر وہ احمد کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھتی تو جھلسا ہوا حصہ نمایاں نہ ہوتا۔ دھندلے شیشے کے باعث اسے کافی گہرے رنگ کا برن بنانا تھا۔ وہ یہی قیاس کرے گی کہ وہ اپنے احساس کمتری کا شکار ہے اور اسی لیے ایک خوبصورت لڑکی کے سامنے آنے سے خائف ہے۔ ایک کامل اور ٹھوس وجہ۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی تھی۔ اگر وہ اس کی بات نہیں سمجھتی اور اسکالرشپ سے پیچھے نہیں ہٹتی تو وہ ایک آخری کوشش کے طور پہ حماد کو اس سے بات کرنے کو کہے گا، اور حماد کے نزدیک اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہی تھا کہ وہ خود کو میجر احمد ظاہر کر کے اس سے مل لے اور کسی بھی طرح اسے سمجھا دے کہ اس کے شوہر کے لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جائے، اور یہ کہ اس کا شوہر کہیں اس کی وجہ سے مصیبت میں نہ پڑ جائے۔ ابھی اس گفتگو کا پورا متن طے ہونا باقی تھا، مگر یہ طے تھا کہ وہ یہ کوشش ضرور کرے گا۔ اس کا کوئی رشتہ دار ان کے قریب استنبول میں رہے، یہ اس کے لیے کوئی خوش آئند بات نہیں تھی۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی مسز کے آنے سے خائف اس لیے ہو کہ تم کہیں ان کی محبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کہیں تم ان سے متاثر نہ ہونے لگو، اور کہیں تمہارے پاس ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی وجہ نہ ختم ہو جائے۔ حماد اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا، مگر ساتھ میں وہ مسکرا کر ایسا تبصرہ بھی کر دیا کرتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر نظر انداز کر دیتا۔ جب وہ میجر احمد کے اس خود ساختہ آفس آئی تو چیکنگ کے بہانے اس کا موبائل اس سے لے لیا گیا،
اور اس میں ایک بہت وسیع رینج کا حامل GPS ٹریسنگ ڈیوائس ڈال کر واپس کر دیا گیا۔ اگر وہ ترکی چلی جائے تب یہ ڈیوائس اس کی بہت کام آئے گی۔ جب وہ اندر آئی اور جہان اس سے مخاطب ہوا تو سب سے پہلے اس نے اسے یقین دلایا کہ اس ویڈیو کو وہ شہر کے ایک ایک بندے سے نکلوا چکا ہے۔ یہ سچ تھا۔ کم از کم شادی کے فنکشن کی مووی بنانے والے جس مووی میکر کی یہ حرکت تھی، اس نے پوچھ گچھ پہ ہر اس شخص تک ان کو رسائی دے دی تھی جس کو اس نے یہ ویڈیو دی تھی۔ پھر بھی وہ جانتا تھا کہ اگر ان لوگوں نے ویڈیو مزید آگے کی ہو یا لوگوں نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہو یا کسی بھی دوسری صورت میں کہیں نہ کہیں وہ ضرور ویڈیو کسی کے کمپیوٹر میں پڑی ہوگی۔ لیکن بعض باتیں انسان غیر ارادی طور پر کہہ دیتا ہے، جیسے جب اس نے بتایا کہ اس نے نہ صرف صبر کر سکنے کے باعث ملاقات کا بہانہ بنایا تو لمحے بھر کو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ان پچھلے دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت مناظر کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا، یا پھر جو وجوہات اس کے پاس تھیں وہ محض اس کے قریب رہنے کا جواز تھا۔ شاید حماد ٹھیک کہتا ہے، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ دو بہت مختلف لوگ کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ اس ملاقات میں اس نے لڑکی سے چند ایک سوال پوچھے جن پہ حسب عادت وہ تپ اٹھی، یہاں تک کہ جب وہ اسے نصیحت کرنا چاہ رہا تھا اس نے ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی لی۔ تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر کس وجہ کی بنا پہ؟ اور جب اس نے وجہ بتائی تو لمحے بھر کو وہ خود بھی چونک کر رہ گیا۔ وہ جتنے یقین اور استحقاق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی، وہ پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا۔ نہ چاہتے بھی اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی، ابا اور اس کی پاکستان واپسی کے بارے میں کہے تھے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے، مگر وہ حسب عادت بھڑک کر اٹھ گئی۔ تب اس نے اپنے قریب رکھے سرخ گلابوں کے بکے میں، آج اسے واقعتاً سفید گلاب نہیں ملے تھے، نہ اس نے تگ و دو کی تھی، ایک ننھا سا کارڈ لکھ کر ڈالا، آنے کا شکریہ، ARP۔ کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا۔ اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے، مگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور چلی گئی، وہ جیسے بہت غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں یہ وہ پہلا دن تھا جب جہان نے اس پہ بہت وقت صرف کیا تھا۔ گو کہ وہ بنیادی طور پہ اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آ بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پہ آ رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی، مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اپنے کام پیک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ہی ایسا ہوتا تھا۔ بہت دن، بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کے انتظام کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر جناح سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پہ اسے ملا تھا۔ دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا، وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پہ پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کر دیں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی عقل مند ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پہ ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پہ الجھی ہوئی ہو۔ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا، وہ میجر احمد کا امپریشن اس پہ بہت اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈولی دراصل میجر احمد ہے۔ چبوترے پہ جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی فکر ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت ہونے پہ حیا کا فون بج اٹھا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کی احسان مند ہے بھی یا نہیں، مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کر فون رکھ دیا۔
وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی، وہ جان گیا تھا۔ پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید میجر احمد کے سامنے وہ اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پر کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بد دعا سن کر وہ رک جائے۔ پھر وہ چبوترے کی دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی، یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے اور کیوں ہے۔ مگر وہ ذرا سی رکی، مڑ کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور پر کہیں اور الجھا تھا۔ جہان کا کام نہیں ہو سکا تھا، اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا، اس کو اب واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا۔ صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کروں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ تم اب خود نہیں چاہتے کہ وہ رک جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے کوئی مؤثر طریقہ اپناتے، ان کے پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے۔ مگر تم جو کبھی کر رہے ہو وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو روک سکو، بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئیں تاکہ تم ان کو بہتر طور پر جان سکو، مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو اناد بھرا ہے وہ تمہیں یہ رشتہ توڑنے پر اکساتا ہے۔ تم خود بھی کنفیوز ہو جہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے، اس سے بہت سی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حماد کی ایسی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اسی بات پہ قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ چونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا تھا اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ ایک آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا، ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا سٹیٹس ضرور چیک کرتا تھا۔ صبح وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی، شاید اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو، کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی۔ ابھی دوپہر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جہان نے اسے F7 کی طرف جاتے دیکھا۔ کل رات میں وہ جناح سپر میں تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی۔ وہ لوگ F10 جا رہے تھے، مگر چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا اس لیے وہ جناح سپر چلا آیا۔ حماد اس سب کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ وہ اسے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا۔ اس لیے یہ غلط لگتا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا اب بالمشافہ ملاقات پر راضی ہو گیا تھا۔ اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ موقع پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ احمق تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مواقع ڈھونڈے نہیں، پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا، وہ یقیناً اس کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھ کر چونکتی۔ اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی۔ اینی کو وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے۔ اینی اپنے بھائی کی ان مشکوک حرکتوں کی عادی تھی۔ وہ شانے اچکا کر راضی ہو گئی۔ جو بھی تھا، اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ مارکیٹ میں ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائیں گی۔ حماد نے وہیں سے اسے فون کیا تھا۔ وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے اس میں جہاں ایک خالی چبوترا سا بنا ہے، ہاں مگر پھر کوئی ایک بک فیئر لگا ہوا ہے، وہ خالی نہیں ہے۔ اس کے آس پاس کوئی کپڑوں یا جوتوں کی ایسی شاپ ہے جس پہ سیل لگی ہو۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں جوتوں کی بہت شوقین تھی۔ ہاں، آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے، تم وہاں جاؤ، وہ ادھر ضرور آئے گی۔ وہ بہت وثوق سے بولا تھا۔ وہ کپڑے طے کرتے ہوئے پھر اسی نہج پہ سوچنے لگا، کیا وہ واقعی چاہتا تھا کہ وہ نہ جائے، یا پھر بس اس کی ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جہان، تم کنفیوزڈ ہو، اس نے خود کو سرزنش کی۔ پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ فون آیا۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ حماد کا نمبر فون پہ دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا۔
یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی اور اب وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی۔ اس نے کال موصول کی۔ اچھی بے عزتی کروائی آج تم نے میری۔ حماد ایک دم شروع ہوا۔ جہان سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ سخت غصے میں اس کو ملامت کیے جا رہا تھا۔ میرے بھائی ہوا کیا ہے؟ بھابھی نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ میں پنکی بنا سڑک پہ گداگری کرا تھا۔ لعنت ہے مجھ پہ اور لعنت ہے اس دن پہ جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے کیسے پہچانا؟ جب اس کے منہ پہ سلش گرا تھا تب بھی اسے جھٹکا لگا تھا اور اب بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا۔ میرے ہاتھ پہ جو نشان ہیں اور انگلیوں پہ زخم انہوں نے دیے ہیں انہی سے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میری فیملی کے سامنے اچھی خاصی میری بے عزتی کر دی۔ تو تم نے اس سے بات نہیں کی؟ میں اس سارے ہنگامے کے بعد کیا بات کرتا؟ میں تو جلدی سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ شاپ کیپر آ گیا۔ اس دن ثانیہ اور میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی، وہ ہمیں جانتا تھا۔ بس شکر تھا کہ اس نے میرا نام نہیں لیا۔ مگر غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکا۔ تم جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے وہ اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں نے اینی سے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کر پکارے گی اور اس نے تمہاری مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایات یاد رکھی۔ اس سے بہتر تھا میں تمہیں کام ہی نہ کہتا۔ جہان ایک منٹ، مجھ سے بول لو خیر ہے مگر خود سے جھوٹ مت بولو۔ سچے دل سے تسلیم کر لو کہ تم کبھی ان کو روکنا نہیں چاہتے تھے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ استنبول ضرور آئے، اس لیے اس بارے میں پریشان مت ہو اور جانے کی تیاری کرو۔ ویسے اچھی خاصی خوش اخلاق بیگم ہیں آپ کی۔ اس کی آخری بات پہ وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ حماد ٹھیک کہتا تھا، اسے اپنے اندر کی کنفیوژن ختم کر دینی چاہیے۔ وہ اس کے ترکی آنے سے پریشان تھا مگر ناخوش نہیں۔ اس نے بالآخر خود سے سچ بول ہی لیا۔ وہ کسی لڑکی کے اپنے اعصاب پہ حاوی ہو جانے سے ڈرتا تھا، لڑکی بھی وہ جو سلیمان ماموں کی بیٹی تھی۔ مگر اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ جب اسے ماموں سے انتقام لینا ہی نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف دل میں عناد کیوں رکھے؟ اور شاید وہ خود بھی یہ رشتہ نہ چاہتی ہو۔ جہان کو اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھنا یاد تھا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی تو کبھی نہ کبھی وہ اس سے یہ بات کلیئر کر لے گا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ آفس میں نیم اندھیرا پھیلا تھا۔ کھڑکیوں کے باہر شام اتر آئی تھی۔ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی یک ٹک لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پہ لڑک لڑک کر اب سوکھ چکے تھے۔ کہیں پس منظر میں فون کی گھنٹی بج رہی تھی مگر وہ اس جانب متوجہ نہیں تھی۔ وہ صرف اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو سے ہم کلام تھا۔ بہت مختصر الفاظ میں اپنی کہانی سناتے ہوئے بھی درمیان میں اٹھ کر وہ کافی بنا لایا تھا۔ فارغ تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اسے جانتی تھی مگر آج جب اس نے ویڈیو کو کھلتے ہی جہان کو بیوک ادا کے سفید محل میں موجود عبدالرحمن پاشا کے کمرے کی کمپیوٹر چہر پہ بیٹھے دیکھا تو اسے لگا تھا وہ اس شخص کو نہیں جانتی۔ وہ اس ویڈیو میں اور ARP کے کمرے میں کیا کر رہا تھا، مگر جیسے جیسے وہ سنتی گئی اس کے اعصاب سن پڑ گئے۔ پہلے اسے شوق لگا، پھر غصہ چڑھا، مگر ایسا غصہ جو شطرنج میں اپنے ذہین بالمقابل کی چال پہ مات کھا جانے سے چڑھتا ہے، اور پھر اس کی جگہ دکھ نے لے لی۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا نہ ہو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ابھی تک بج رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ویڈیو کو وہیں روکا۔ ابھی وہ آدھی بھی نہیں ہوئی تھی اور ابھی تک جہان نے اس سے اس آدمی کا ذکر نہیں کیا تھا جس کے چہرے پہ حیا نے کافی الٹی تھی۔ اگر اس کا وہ غریب سا ریسٹورنٹ آنر جہان ہی عبدالرحمن پاشا تھا، عائشہ اور بہارے کا عبدالرحمن پاشا، تو پھر بیچارہ وہ کون تھا جس پہ اس نے کافی الٹی تھی اور وہ جس کو اس نے جہان کے ساتھ پینٹری میں دیکھا تھا؟ مگر ایک منٹ، اس نے دونوں کن پٹیوں کو انگلیوں سے دباتے ہوئے سوچنا چاہا۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ وہ عبدالرحمن ہے؟ کسی نے نہیں۔ اس نے آنے کے ساتھ اس کی تصاویر دیکھ کر از خود یہ فرض کر لیا تھا کہ وہی عبدالرحمن ہوگا۔ تب وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے کا ایک دوسرا بیٹا بھی ہے، ان کا اصلی بیٹا، گم شدہ بیٹا جو عرصہ پہلے عدلار چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہاں وہی تو تھا ان کا گم شدہ بیٹا، تبھی تو اس کی تصاویر گھر میں ہر جگہ لگی ہوئی تھی۔ پاشا بے، مسٹر پاشا، اسی نام سے جہان اسے ریسٹورنٹ میں پکار رہا تھا جب اس نے ان کی باتیں سنی تھی۔ عبدالرحمن پاشا اور پاشا بے دو الگ الگ لوگ تھے۔ فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ اس نے اکتا کر میز پہ رکھے فون کو دیکھا۔ ابا کی سیکرٹری کو کہا بھی تھا کہ اسے مت ڈسٹرب کرے مگر کوئی سنے تو۔
اس نے ریسیور اٹھایا۔ جی میم، ولید صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اصرار کر رہے ہیں، میں انہیں بھیج دیں۔ اس نے اکتا کر اس کو جواب دیا اور فون رکھ دیا۔ صرف اس فضول آدمی کی وجہ سے اس کا کردار جہان کی نظروں میں مشکوک ہو کر رہ گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ کمپنی کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا۔ آج تو وہ اچھی طرح نپٹے گی اس سے۔ اس نے آفس کا لاک کھولا اور نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھ لی، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے فلیش ڈرائیو ڈبی میں واپس ڈال دی۔ باقی ویڈیو وہ گھر جا کر دیکھے گی۔ ویسے بھی شام ہونے کو آئی تھی، وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ابھی تک اس کے اعصاب شل تھے۔ دروازہ کھلا اور ولید لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر داخل ہوا۔ اس کے لبوں پہ ہمیشہ کی طرح استہزائیہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں پہ کوہنیاں جمائے اسے آتے دیکھتی رہی۔ کیسی ہیں آپ میڈم ایم ڈی؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے وہ بولا۔ آپ بتائیں کیا کام تھا؟ وہ خشک لہجے میں بولی۔ وہ رات پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ کیا سوچتا ہوگا جہان اس کے بارے میں؟ اوف، کل بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں ہم آپ کے خلاف قرارداد لا رہے ہیں، وہ تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اس کی میز سے پیپر ویٹ اٹھا کر انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کیسے قرارداد؟ اس نے حتی الامکان لہجے کو نارمل رکھنے کی سعی کی۔ آپ جانتی ہیں کہ تمام ڈائریکٹرز اگر مل کر ایم ڈی کے خلاف قرارداد لائیں، عدم اعتماد کی قرارداد، تو ایم ڈی کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید ولید نے تازہ کمپنی لا پڑھا تھا، ورنہ اسے یہ خیال پہلے دن آ جانا چاہیے تھا۔ کل آپ اس آفس سے باہر ہوں گی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اگر ہم نے بہت برداشت کر لیا آپ کو۔ آپ جیسی عورتوں کی جگہ گھر میں ہوتی ہے یا مدرسے میں، ادھر نہیں۔ وہ اب بھی لب بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ آپ یوں کریں، اپنی ضروری اشیاء سمیٹ لیں، آخر کل آپ کو یہ جگہ چھوڑنی جو پڑے گی۔ میں یہی بتانے آیا تھا ادھر۔ وہ فاتحانہ انداز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھیں۔ اس نے انگلی سے ایک دم اتنے تحکم سے اشارہ کیا کہ وہ بے اختیار اگلے ہی پل واپس بیٹھا۔ اب میری بات سنیں۔ حیا دونوں ہاتھوں کو میز پہ رکھ کر کرسی پہ ذرا آگے کو ہوئی۔ میں نے منگل والے روز ہیئر آرکیٹک اور آپ کی گفتگو ریکارڈ کی تھی، سننا چاہیں گے؟ ولید کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم ہو گئے۔ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کون سی گفتگو؟ انجان بننا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ اسٹیٹ سینٹر کے پروجیکٹ پلان میں آپ کے کہنے پہ آرکیٹیکٹ نے گڑبڑ کی تھی۔ صرف یہی نہیں، جس کمپنی کو وہ پروجیکٹ مل گیا تھا ان کے مالکان سے آپ کے گہرے روابط ہیں۔ یہ ساری آپ کی اپنی کہی باتیں ہیں، میرے پاس ثبوت ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، ولید کے لب بھینچ گئے اور ابرو تن گئے۔ آڈیو کسی چیز کا ثبوت کبھی نہیں ہو سکتی مادام۔ مجھے کورٹ میں کسی کو کچھ نہیں دکھانا، مجھے صرف اپنے ابا کو یہ سب بتانا ہے۔ ویسے بھی وہ اب ٹھیک ہو رہے ہیں، اسی ہفتے دوبارہ جوائن کر لیں گے۔ آج جب گھر جا کر میں ان کو آپ کی اصلیت بتاؤں گی تو وہ اپنی بیٹی کی ہر بات فوراً مان لیں گے۔ ہماری کمپنی لا کے مطابق اگر ایسا ٹریجن ثابت ہو جائے تو نہ صرف آپ کے شیئرز فریز ہو سکتے ہیں، بلکہ ابا کو بھی آپ کو جانتے ہیں، وہ اپنے ساتھ دغا کرنے والوں کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ سڑک پہ لے آئیں گے وہ آپ کو۔ ولید کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ غصے سے غرایا تھا۔ میں نے کمپنی کے ساتھ کوئی دغا نہیں کیا۔ اگر تم نے اپنے ابا کو کوئی الٹی سیدھی بات بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھا کر ولید کو دیکھا۔ کسی سے تو وہ بھی ڈرتا تھا۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا باہر نکل گیا۔ اس آدمی کو وہ سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھی تھی، اور اس کی اس ایک حرکت نے اسے جہان کی نظروں میں مشکوک بنا دیا تھا۔ جب جہان سے ملے گا تو وہ سب سے پہلے یہی بات کلیئر کرے گی۔ جہان؟ وہ ایک دم چونکی۔ یہ ویڈیو تو اس نے لاکر سے 1 ماہ قبل نکالی تھی۔ یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئیں۔ وہ ابھی کہاں تھا؟ پنکی نے پزل باکس اسے تھماتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے کھول پائے گی تب تک وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ نہیں، وہ یوں ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ جہان کو ڈھونڈ لے گی، وہ اسے کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ اس نے موبائل نکالا۔ صبح سے وہ سائلنٹ پہ تھا اور اماں کی کئی مسڈ کالز اور میسیج آئے پڑے تھے۔ اس نے میسیج کھولا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ انہیں ابا کی گاڑی اور ڈرائیور چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے آفس فون کر کے دونوں کو منگوا لیا تھا۔ ایک اور پیغام میں انہوں نے بتایا کہ وہ ظفر کو اس کی گاڑی کے ساتھ بھیج رہی ہیں۔
وہ اسے گھر لے آئے گا۔ بس کار بھیج کر ظفر کو واپس جانے کا کہہ دیتی، ضروری تھا کہ طاہر ابا کا ملازم بھی ادھار لینے کا احسان لیا جائے۔ اسے خواہ مخواہ کوفت ہوئی۔ بہرحال اس نے سر جھٹک کر فون بک میں سے عائشہ کے گھر کا نمبر ڈھونڈ کر نکالا، کوئی جواب نہیں۔ پھر اس نے حلیمہ آنٹی کا نمبر ملایا، وہ یقیناً ان سے ہوٹل گرینڈ کا نمبر لے سکتی تھی، جہان وہیں ہوگا۔ آلو؟ وہ اداس مگر باریک سی آواز اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ بہارے، میں حیا بول رہی ہوں۔ اوہ حیا، تم کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ جیسے بہت اداس سی لگ رہی تھی۔ میں گھر آ گئی تھی، مگر مجھے پتہ چلا تھا کہ تم لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہو۔ سب چلے گئے ہیں، میں نہیں گئی، میں اکیلی رہ گئی ہوں، وہ جیسے آنسو پیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عائشہ بھی نہیں ہے، آنے بھی نہیں ہے، سب چلے گئے۔ اب عبد الرحمن وہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں لرزش در آئی تھی۔ وہ صبح آیا تھا، مجھے اتنا سارا ڈانٹ کر گیا ہے۔ اس نے کہا وہ جا رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئے گا۔ کدھر گیا ہے وہ؟ ایک دم بہت سے آنسو اس کی پلکوں پہ آ رکے تھے۔ مجھے نہیں پتا، مگر وہ جیسے ذرا ٹھہری۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں آنے سے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ وہ کدھر جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے حیا؟ نہیں، وہ حیران ہوئی۔ اس نے تو مجھے نہیں بتایا۔ آنکھیں اس نے ہاتھ سے رگڑ کر صاف کیں۔ مگر تم فکر مت کرو بہارے، میں اگلے ہفتے ترکی آؤں گی نا، مجھے اپنی کلیئرنس کروانی ہے، تب میں اور تم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے۔ تم میرے آنے تک وہاں ہوگی نا؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ جیسے سارے زمانے سے خفا ہو رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کتنی ہی دیر وہ سر ڈیسک پر رکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اس کا ذہن صرف ایک بات پہ مرکوز تھا۔ جہان نے اسے جانے سے قبل نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، پھر اس نے بہارے کو ایسا کیوں کہا؟ یہ ویڈیو تو پرانی تھی، جبکہ بہارے نے جانے سے کچھ دن قبل کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ کب بتایا جہان نے اسے؟ جب وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر اٹھی تو بھی اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، سب جا چکے تھے، وہ شاید اکیلی رہ گئی تھی۔ جب وہ لفٹ میں داخل ہونے لگی تو طاہر فرقان بھی ساتھ ہی داخل ہوئے۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ ان کو دیکھ کر ذرا حیران ہوئی۔ کچھ کاغذات لینے آیا تھا، وہ اسی سرد محض لہجے میں بولے۔ تناؤ اور برف کی دیوار ابھی تک بیچ میں حائل تھی۔ اسے پھر سے اماں پہ غصہ آیا کہ کیا ضرورت تھی ظفر کو بلوانے کی، وہ گاڑی چھوڑ کر چلا جاتا، وہ خود ڈرائیو کر کے آ جاتی، ان کا احسان لینا ضروری تھا۔ اور جہان، اس نے کب بتایا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ لفٹ گراؤنڈ فلور پر رکی تو اس نے پیچھے ہٹ کر تایا کو راستہ دیا۔ وہ نکل گئے تو وہ سست روی سے الجھی سی چلتی باہر آئی۔ جہان نے کب بتایا؟ جھولے پہ اس رات، یا اسپتال میں جب وہ دونوں ابا کے ساتھ تھے، یا بات سنو میری، ولید پتہ نہیں کہاں سے سامنے آیا تھا۔ حیا بے اختیار ایک قدم پیچھے ہوئی۔ لابی خالی تھی سوائے شیشے کے دروازے کے ساتھ کھڑے گارڈ کے، جو ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ اگر تم نے سلیمان انکل سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ انگلی اٹھا کر چبا کر بولتا وہ اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ حیا نے کوفت سے اسے دیکھا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دو، میں جا رہی ہوں گھر، اور میں ابا کو سب صاف صاف بتا دوں گی، کر لو جو تم کو کرنا ہے۔ اپنی ساری فرسٹریشن باہر نکال کر وہ اس کو ایک طرف سے کونے سے نکل گئی۔ ولید کچھ کہے بنا تیز قدموں سے چلتا اس کے دائیں طرف سے گزر کر باہر نکل گیا۔ وہ گارڈ کو معمول کی ہدایت دینے کے بعد باہر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر آسمان نیلاہٹ بری سیاہی سے بھرتا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی جہان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے کب بتایا تھا اسے کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ سیڑھیاں اتر کر اب ایک طرف بنے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی گاڑی دوسری جانب کھڑی تھی۔ اس تک پہنچنے کے لیے اسے چند قدم اس لمبی چوڑی سی روش پہ چل کر جانا تھا۔ وہ بہت غائب دماغی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اگر جہان کہہ رہا تھا کہ اس نے حیا کو بتایا تھا تو اس نے بتایا ہوگا۔ وہ سیدھی طرح کوئی بھی بات نہیں کہتا تھا، اس کی ہر بات پہیلی ہوتی تھی۔ آخر کب بتایا اس نے؟ روش پہ چلتے ہوئے اس نے ذہن پہ زور ڈالنے کی کوشش کی۔ کہیں دور اسے کوئی پکار رہا تھا، اس کے نام کی پکار بار بار پڑ رہی تھی۔ وہ اتنی الجھی ہوئی تھی کہ سن نہیں پائی۔ تیز روشنی سے اس کے پیچھے سے آ رہی تھی، ساتھ میں ٹائرز کی آواز۔ ایک دم جیسے کسی خواب سے جاگ کر وہ چونک کر پلٹی۔
وہ ولید کی گاڑی تھی اور وہ تیز رفتاری سے اسے روش پہ چلاتا آ رہا تھا اس کے اوپر چڑھانے کے لیے۔ ولید رکو، اس کے لبوں سے کرا تک نہ نکل سکی، سانس رکا اور ساتھ میں پورا وجود شل ہو گیا، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ تیز ہیڈ لائٹس اتنے قریب تھیں کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے صرف چہرے کے آگے دونوں ہاتھ کیے۔ دوسرے ہی لمحے بہت زور کی ٹکر نے اسے سڑک کے دوسری جانب لڑکا دیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔